دیکھیں کوئی اپنی رضامندی سے ہی نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے کوئی. دیکھیں اگر یہ سارے لوگ جو ہم سے خفا ہیں اپنے گھر سے چل کے آتے، میں آپ کو آن اوتھ خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کسی آدمی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، اقتدار آنے اور جانے والی چیز ہے. ہم 10 مہینے بعد گھر گئے ہیں، ہم 14 مہینے بعد گھر گئے ہیں، ہم 24 مہینے بعد گھر گئے ہیں. یہ تو 4 سال ہو گئے ہیں. یہ بے وقوف ہے، انہوں نے عمران خان کو دوبارہ زندہ کر دیا سیاسی طور پہ. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، مہنگائی ہمیں ڈس چکی تھی، بے روزگاری ہمیں ڈس چکی تھی. عمران خان نے جو بیانیہ خودداری کا اور آزاد خارجہ پالیسی کا دیا ہے، ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور اگر ارلی الیکشن ہوئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان اس ملک میں کتنی سیاسی بڑی طاقت کے ساتھ آتا ہے. کسی کو کوئی سیک نہیں کیا جا رہا، کسی کو کوئی سیک نہیں کیا جا رہا. یہ سوشل میڈیا کو رات میں نے ڈی جی ثناء اللہ عباسی کو کہا کہ ان کو غرق کر دیا جائے جو فوج کی عزت پہ فرق ڈال رہے ہیں. نہ کسی کو سیک کیا جا رہا ہے، نہ کسی کو ہٹایا جا رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے. تینوں سمیت عمران خان کے کنٹینیو کریں گے. دیکھیں میں ابھی آپ سے عرض کروں کہ نون لیگ جو ہے ان کے گھر میں جنگ پڑی ہوئی ہے. نون لیگ کے گھر کے اندر ایک ایسا سیاسی، وہ کہہ رہے تھے نا ہنڈیا میں ابوال ہے، اس کو لاہور والے آپ بہتر جانتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو آپ کہہ دیں مجھے غلط ہے، آپ سارے کہیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. نون لیگ کے گھر کے اندر پسوڑی پڑی ہوئی ہے. اس پسوڑی کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں. میں نے کبھی کسی خاتون کا نام احترام کے لیے بغیر نہیں کیا اور نہ کبھی لوں گا، لیکن وہاں پسوڑی پڑی ہوئی ہے. دیکھیں ایمرجنسی قانون کا حصہ ہے، لیکن عدلیہ کیونکہ اتنی پروقار ہے، ورنہ میری سوچیں، میں تو سندھ میں بھی گورنر راج کا حامی تھا اور ایمرجنسی کا حامی تھا، لیکن عمران خان صاحب نے میری دونوں پروپوزل ریجیکٹ کر دی. میں ایز اے پولیٹیکل پیپر، آف کورس ایمرجنسی وفاق میں لگتی ہے نا، اب بات آگے بڑھ گئی ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ سجیشن دی تھی کہ سندھ میں، کیونکہ سندھ ہاؤس بڑا انوالو تھا، میں اس بات کا حامی تھا کہ ایمرجنسی لگائی جائے اور اس بات کا حامی تھا کہ گورنر راج لگایا جائے، لیکن عمران خان نے میری دونوں پرپوزل رد کر دی. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پارٹیاں بدلنے سے کوئی عزت ملتی ہے، تو کوئی عزت نہیں ملتی. پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کے ذہن میں رہے. اور مجھے اتحادیوں سے پوری امید ہے کہ وہ 2-3 دن میں، کیونکہ اتحادی ہمیشہ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. ایم کیو ایم سے میرا تعلق اس وقت ہے جب مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. اور انسان کو قائم رہنا چاہیے. 77 کے حل کے نشان پہ آپ کو پتہ ہے کہ کڑیاں والا میں میرے ساتھ کیا ہوا، 7 سال، اور کلاشن کاف کیس میں کیا ہوا، 7 سال ہم نے قیدیں کاٹی، لیکن ہم نے اوف نہیں کی. بکنے اور بکنے والا کا ماحول اب بنا ہے. جو نسلی اور اصلی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ قائم ہے. جو اپوزیشن کے ساتھ بھی قائم ہے، میں اس پہ بھی خوش ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے پہ قائم رہے. جس پارٹی کے ٹکٹ پر اس نے ووٹ لیا ہے یا جس کی حمایت میں وہ منتخب ہوا ہے، یہ اس کی اخلاقی، آئینی، قانونی اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کرے. باقی خبریں اب میں دوں گا. آج کے بعد میں پاکستان کے باخبر لوگوں میں سے ایک باخبر آدمی ہوں. انشاءاللہ تعالی کوئی کہیں نہیں جا رہا. اور یہ جو افواہیں چینلز پر اڑائی گئی ہیں یا جو کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا. ابھی میں اس کو مل کے آیا، وہ بھی میری طرح چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ قائم ہے. ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں جو نہیں ووٹ ڈالنے جائیں گے. حکومت کے لوگوں کا ریٹ تو آپ نے جو بتایا قوم کو وہ 16 کروڑ پہ لگا، اپوزیشن کا کیا ریٹ لگا؟ ہمارے پاس جو ان کے لوگ ہوں گے یقیناً وہ لوگ ذمہ داران ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اس وقت اسی میں بہتری ہے کہ عمران خان اپنا وقت پورا کرے اور ممکن ہو تو وقت سے پہلے بات ہو جائیں.
بلاول کا، اب آپ نے تاریخ پڑھی ہے، میرے آپ دوستوں میں سے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو جو تھا ایوب خان کا جنرل سیکرٹری تھا، اور جب ایوب خان نے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر مجھے بلایا تو مجھے دیکھ کے کہتا اس کو گیٹ سے نکالو. یہ ہے شیخ رشید. دیکھیں 6 نومبر 1968 کو میں 2 لاشیں گھر لے کے آیا ایز اے پریزیڈنٹ پالی ٹیکنک ایوب خان کے خلاف. بلاول کو ابھی اس کے دودھ کے داند نہیں ٹوٹے. وہ تو کہہ رہا تھا او آئی سی کی کانفرنس نہیں ہوگی. ایسی تاریخی کانفرنس ہوئی ہے. میں ساری فورسز کو، آرم فورسز کو، رینجرز کو، ایف سی کو، سی ڈی اے کو، اسلام آباد پولیس کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تاریخی کانفرنس ہوئی ہے. چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا تاکہ میری 10 منٹ کی پریس کانفرنس. دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کی افواج عظیم افواج ہیں. پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ذمہ دار عدلیہ ہے، اور یہ اپوزیشن بھی جو ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا انتشار اور خلفشار دنیا میں یوکرین اور رشین کے حالات دیکھیں. اگر نیٹو وہاں انوالو ہو جاتا ہے اور پاکستان کے جو معاملات ہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، میں اس میٹنگ میں شامل تھا جب ہم نے شہید بے نظیر بھٹو سے کہا کہ پشاور میں آپ بچ گئی ہیں اور آپ راول پنڈی میں ہٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں اتنا جذبہ تھا اور اتنی انہوں نے کہا ڈونٹ ٹاک ٹو می، آئی ول کم ٹو لیاقت باغ. اللہ تیرا بھلا کرے. آرمی چیف نے کہا کہ نواز شریف تمہاری عزت ہی بہت کرتا ہے، اور جب بھی کوئی کام کہا ہے نواز شریف کو اس نے کیا. تو سر یہ لاہور کے پریس تو بڑا تیز ہوتا ہے. وہ کہاں گئے لوگ جو لندن سے بیٹھ کے فوج کو گالیاں دیتے تھے؟ سیاست دان بھول جاتا ہے. آج فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی ایک ہی ٹرک پہ ہے. ادارے نہیں کبھی بھولتے، یاد رکھنا. ادارے نہ کسی ایک شخص کے، ادارہ ہوتا ہے. 10 20 سال کی پالیسی ہے. اب ان کو یاد آ گیا کہ جناب وہ تو بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ تو کہاں گیا ان کا کہ ووٹ کو عزت دو؟ ڈوب مرو چلو بھر پانی لے کر، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، ووٹ کو عزت دو. ان کا ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں سیاسی طور پر دفن ہو گیا. میں نے کہا میں دیکھیں ترین، آپ نے میرا خیال ہے جہانگیر یہ لاہور میں جہانگیر ترین زیادہ چل رہا ہے، تو آپ نے ترین جہانگیر ترین کے